السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے رمضان کا بابرکت مہینہ چند ایام قبل شروع ہو چکا ہے۔ کچھ روزے بھی بیت چکے ہیں۔ روزہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم سبھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کیوں نہ کریں، کیونکہ اسلام کا یہ ایک پلر ہے۔ کلمہ شہادتین، نماز، زکوٰۃ کے بعد اسلام کا چوتھا رکن رمضان کے روزوں کی ادائیگی ہی ہے۔ روزہ ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پچھلی تمام امتوں کے اوپر بھی اسے فرض قرار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تمہارے اوپر روزہ ایسے ہی فرض قرار دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر یہ فرض تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسلام نے روزے کو جو یہ اہمیت اور جو یہ مقام دیا ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ویسے تو ہر عبادت انسانی نفوس کی تربیت کرتی ہے، لیکن روزے کے اندر ہماری اور آپ کی تربیت کے اتنے پہلو مضمر ہیں کہ اگر اسے ایک ایک کر کے گنا جائے تو شاید ایک لمبی فہرست بن جائے۔ میں نے سوچا کہ روزے کے اس پہلو کو میں اجاگر کرنے کی کوشش کروں۔ روزہ یا کوئی بھی عبادت بسا اوقات وہ عادت بن جاتی ہے۔ جیسے ہم نماز 5 وقتہ پڑھتے ہیں، اگر ہم اپنی نماز کی حفاظت نہ کریں تو دھیرے دھیرے وہ عادت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہم نماز کے اندر کھڑے بھی رہتے ہیں مقتدی بن کر کے زیادہ تر، اور ہمیں یہ احساس بھی بسا اوقات نہیں ہوتا کہ ہم کس رکعت کے اندر ہیں، دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، اور امام کے سلام پھیرتے ہی ہم نماز جیسی عبادت سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جیسے داخل ہوتے ہیں ویسے ہی ہم باہر نکل آتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ بھی اگر آدمی اس کی حفاظت نہ کرے، اپنے روزوں کے لیے فکر مند نہ ہو، تو یہ روزہ بھی دھیرے دھیرے عادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے ہم رمضان سے پہلے ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، پھر ہم اپنے آپ کو اسی پٹری پر لے آتے ہیں جس پر ہم رمضان سے پہلے چل رہے تھے۔ حالانکہ روزوں کی فرضیت کا یہ مقصد بھی نہیں ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں نکھارنا چاہتا ہے، ہمیں سنوارنا چاہتا ہے، ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ ماہ رمضان مکمل طور سے ایک مکمل پلیٹ فارم ہے۔ اگر آدمی اس کے اندر غور کرے، کوشش کرے، تو ایک مہینے
کے اندر اپنی بے شمار ایسی عادتوں کو بدل سکتا ہے جس پر اسے ندامت ہوتی ہے، جس کو وہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس رمضان کے مہینے کے اندر جب اپنی غلط عادتوں سے باز آتے ہیں تو رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ تو رمضان ایک تربیت گاہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں ہم سب سے پہلے اپنی تربیت کریں۔ تربیت کے اتنے نقوش، اتنے راز اس روزے کے اندر مضمر ہیں کہ اگر جب ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ روزہ تو مکمل طور سے ہماری اور آپ کی تربیت ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ آئیے سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلی چیز جو ہمیں روزے سے حاصل ہوتی ہے تربیت کے ناحیے سے، وہ اخلاص ہے۔ وہ اخلاص جس کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو تمام عبادات کی روح ہے، جیسے جسم سے روح نکل جانے کے بعد یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، ایسے کسی بھی عبادت سے اگر اخلاص کو نکال دیا جائے تو وہ عبادت نہیں رہ جاتی، ایک دنیاوی عمل ہو کر کے رہ جاتا ہے، چاہے وہ روزہ ہی کیوں نہ ہو۔ اخلاص کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارا اور آپ کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ دو بنیادی شرطیں نہ پائی جائیں۔ ایک، اخلاص، ہمارا وہ عمل خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اور دوسری شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ اخلاص کہ ہم اس درجہ محتاج ہیں، اس حد تک محتاج ہیں جس حد تک ہم کھانے پینے کی چیزوں کے بھی محتاج نہیں، کیونکہ آدمی اگر کچھ وقت بلکہ کچھ دن بھی اگر نہ کھائے پیے تو بھی وہ باقی رہ سکتا ہے، لیکن کوئی عبادت اگر اخلاص سے خالی ہو جائے، سنت کی اتباع سے دور ہو جائے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی مقام حاصل نہیں کرتا، رائے گاں اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اخلاص کے تعلق سے بعض لوگوں نے کہا کہ اخلاص ساعۃ نجات العبد، اگر تھوڑی دیر اگر آدمی اخلاص کو اپنا لے، جو عبادت بھی کرنا چاہتا ہے اس میں اگر اخلاص کو جوڑ دے سنت کے اتباع کے ساتھ، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اخلاص اس کے لیے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن بہت مشکل چیز ہے، اخلاص اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ البتہ روزہ بہت حد تک ہمیں اخلاص کی دعوت دیتا ہے، اور روزہ اخلاص کو سب سے زیادہ نکھارتا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا یہ کہنا ہے، کل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ہر عمل بندے کا اس کے اپنے لیے ہے، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، کئی وجہیں انہوں نے بیان کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے
اس روزے کی نسبت اپنی طرف کیا ہے، الا الصوم فإنہ لی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی وجہ جو ہے اس روزے کی تخصیص کی اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، روزہ ریا سے خالی ہوتا ہے۔ کچھ علماء نے اس کی مزید وضاحت کیا کہ روزہ پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر ریا اور شرک سے خالی ہوتا ہے، جبکہ دوسری باتیں ایسی نہیں ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے ریاکاری کر سکتا ہے، ایک آدمی صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے ریاکاری کر سکتا ہے، ایک آدمی حج اور عمرے کی ادائیگی کرتے ہوئے ریا میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن روزہ پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر ریا سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس میں ریاکاری اس وقت داخل ہوتی ہے جب وہ اسے اپنے قول سے، اپنی زبان سے اظہار کرے کہ میں آج روزے سے ہوں۔ فرض روزہ پھر بھی بہت حد تک قولی ریا سے بھی محفوظ ہوتا ہے، نفلی عبادات میں ہو سکتا ہے کہ کیفیت ہو جائے، جیسا کہ بعض احادیث کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ریا کے بارے میں کہا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے طور پر نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے روزے کو دکھلاوے کے طور پر رکھا اس نے شرک کیا۔ یہ ریا ہے جو شرک اصغر ہے، لیکن یہ بھی اس درجہ خطرناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اسے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے دجال کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ پھر آپ نے بتلایا کہ وہ ریا ہے۔ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی قربت اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب وہ اگل بگل دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ لوگ اس کی نماز کو دیکھ رہے ہیں، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، اپنی نماز کو سنوارنے لگتا ہے۔ تصور کریں، بسا اوقات عمل اخلاص سے شروع ہوتا ہے لیکن ریاکاری درمیان میں واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے۔ تو ریا دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ روزہ ہمیں اس ریاکاری سے بچاتا ہے، اخلاص کی تعلیم دیتا ہے، ہماری تربیت اخلاص پر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ہر عمل بندے کا اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، نیکیاں 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں، اس کا اجر و ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزے کا بدلہ تو میں ہی دوں گا، اس کا اجر و ثواب بے شمار ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّهُ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ، کیونکہ اس نے اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنی شہوت کی چیزوں کو میری خاطر اس نے ترک کر دیا ہے، میری خاطر اس نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین بار بار روزے کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، ایک ایک عمل جو روزے کے اندر جس سے وہ دور رہتا ہے، اس سے اللہ رب العالمین خود کو جوڑتا ہے، یہ اس بات کی ہمیں خبر دیتی ہے کہ یقیناً روزہ ہمیں اخلاص کا درس دیتا ہے، کیونکہ اخلاص جب تک نہ ہو ہر عمل بیکار ہے۔
اخلاص یہ ہے کہ آپ عمل اس لیے کریں تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ کہا گیا کہ اخلاص یہ بھی ہے دوسری تعبیر میں کہ اللہ اور آپ کے مابین کوئی مخلوق حائل نہ ہو۔ کسی نے کہا کہ اخلاص تو یہ ہے کہ تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے جب وہ آپ عمل کریں تو کوئی فرق نہ ہو، جیسا کہ بعض حدیث کے اندر صدقہ و خیرات کے تعلق سے کہا گیا کہ آدمی اس طریقے سے صدقہ اور خیرات کرے کہ جب داہنے ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کوئی عمل ہم جب لوگوں کے سامنے کریں تو خوب اس کو سنوارے، لیکن جب خلوت میں کریں تو کہیں یہاں کون دیکھنے والا ہے۔ اخلاص جس شخص کے اندر ہوتا ہے اس کے ظاہر و باطن کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، جیسا اس کا ظاہر ہوتا ہے ویسے ہی باطن، اور اللہ رب العالمین کو باطن ہی پسند ہے، کیونکہ اخلاص قلبی عمل ہے، عمل کو صاف ستھرا بناتا ہے، عمل کو شرک سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا للہ الدین الخالص، خبردار خالص عبادت تو اللہ کے لیے ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، اس ناحیے سے کہ تم میں سے عمل کے ناحیے سے بہتر کون ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے ایکم احسن عملا کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کے ناحیے سے ہے، کہا کہ سب سے خالص اور سب سے درست عمل کس کا ہے؟ خالص اللہ رب العالمین کے لیے، اور درستگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کر کے۔ اخلاص سے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، عمل کی قبولیت اللہ رب العالمین کے ہاں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت ملتی ہے، اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، جنت کی طرف راستہ آسان ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت اور مدد بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی نگہبانی بھی ہوتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس رمضان کے روزوں کے ذریعے سے ہم اپنی تربیت کریں اخلاص پر، ہر عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ روزہ تو بہت حد تک محفوظ ہے، لیکن روزے کے علاوہ جتنی عبادات ہیں ان کے اندر ریاکاری کب داخل ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا، کب اللہ رب العالمین کی نظروں سے وہ عبادت گر جائے، قبولیت کا مقام نہ حاصل کر سکے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، اس لیے کہا گیا کہ ہر عمل، تمام اعمال جو ہے دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور نیت وہی اخلاص ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری آیت کے اندر بہت واضح انداز میں فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بعض احادیث کے اندر بتلایا کہ روزہ ہو، قیام اللیل ہو، لیلۃ القدر کی تلاش ہو، ایمان کے ساتھ ساتھ احتساب بھی ہم کریں، اور احتساب کب ہوگا؟ جب اخلاص ہوگا، کیونکہ احتساب کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کے یہاں اجر و ثواب کے خواہش مند ہو، اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہماری عبادت ریا اور نموز سے خالی ہوگی، جب اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے ہوگی، جب اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے سے
हमें अपनी तरबियत इखलास पर करने की तौफीक अता फरमाए। इखलास को अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम इबादतों के अंदर कायम व दायम करने की तौफीक दें। अल्लाह ताला शिर्क से बचाए, रियाकारी से दूर रखे, और जो भी हम अमल करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो कबूलियत का शर्फ हासिल कर लें, और अल्लाह ताला उसके एवज़ में हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।